بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کہانی۔ ناظرین کرام، پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں دھماکہ نہایت ہی المناک اور افسوسناک تھا۔ قیمتی جانوں کے ضیاع کے ساتھ زخمیوں کی ایک بڑی تعداد نے پشاور کو یقینی طور پر سوگوار کر دیا ہے، اور غم کی ان گھڑیوں میں پورا پاکستان پشاور اور خیبر پختونخوا پولیس کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن اس صورتحال میں چند باتوں نے اس غم کی شدت کو دوچند کر دیا ہے۔ جس قسم کا پینک پولیس لائن میں دیکھا گیا، اس سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت اور استعداد رکھنے کے باوجود حواس باختگی نے انتظامی مشینری کو پوری طرح جکڑا ہوا تھا۔ ملبہ ہٹانے کی مشینری بالاکوٹ زلزلے کے دوران بھی صحیح طور پر استعمال نہیں کی گئی۔ یہاں بھی یہی حالت تھی۔ حکومتی اداروں کے پاس کرینز کی موجودگی کے باوجود نجی طور پر کرینز کے حصول کے لیے کالز چلائی گئی۔ 1122 کا عملہ، جن کی تربیت ہی ایسے حالات کے حوالے سے کی گئی، موقع سے زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے میں بے ترتیبی اور بے نظمی کا شکار رہے، حالانکہ انہیں موقع پر ہنگامی ابتدائی طبی امداد دینی چاہیے تھی۔ اگرچہ ان کا ایک پی آر او بھی ہے، لیکن 4 سطروں کی ایک ابتدائی اطلاعی رپورٹ کے سوا 1122 نے میڈیا کو کچھ بتانے کی زحمت ہی نہیں کی۔ ایم ٹی آئی کے نام پر اس صوبے کے بڑے ہسپتالوں کو بہترین مینجمنٹ دینے کا دعویٰ بھی اس وقت غلط ثابت ہوا جب دھماکے کے بعد گھنٹوں گزرنے کے باوجود لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں ضروری انتظام ہی نہ ہو سکا۔ اتنے بڑے دھماکے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ایکس رے، ایم آر آئی، الٹراساؤنڈ کی اضافی مشینری کا بندوبست نہ کیا جا سکا اور نہ ہی اضافی بستروں کا انتظام کیا جا سکا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پہلی مرتبہ ایسی صورتحال سے ہمارے ادارے نبرد آزما ہو رہے ہیں، اور شاید ایسی حواس باختگی نہ ہوتی تو نقصانات کی شدت کم ہو سکتی تھی۔ بہرحال یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس نے انتظامی امور کے حوالے سے بھی پردے فاش کر دیے۔ اللہ مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرمائے، زخمیوں کو جلد شفا دے اور ہمارے حکام کو عقل و فہم دے کہ ان حالات میں قیادت کا حق ادا کر سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے کرائم کہانی۔